دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جناب جو صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں، کیونکہ وہ ایک جو گویا گروہ اشرار ہے اس سے ان کا تعلق ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے کوئی جو عمل سدید جو ہے وہ سرزد ہو جائے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کی اپریسیشن ممکن ہو، کیونکہ شر پسندی کے بطن سے بہرحال شر ہی نکلتا ہے۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی، ان کا مشہور شعر ہے کہ خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد جویں کتیاں آگے دھرنی۔ اب اس میں اگر ہم تھوڑا سا اس موقع کی مناسبت سے اس کو سٹریٹ کر لیں تو ایسے کہیں گے کہ اشرافاں دی عزت رزیلاں آگے رکھنی، مٹھی کھیر پکا محمد جویں کتیاں آگے رکھنی۔ یعنی تھوڑا اسے معذرت کے ساتھ آج کے دن کے لیے، اس ویڈیو کے لیے اس میں ترمیم کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیلوٹ ٹو آل دوز بجواز اور فیض حمید اور جو بھی ان کے پیش رو اور ان کے گویا کنکرنٹلی اویلیبل لوگ تھے جوڈیشری میں، آپ ان کو 21 توپوں کی سلامی دیں کہ کیسے کیسے شرپسند، رذیل اور کمینے اور گھٹیا ذہن اور کردار کے لوگ انہوں نے کتنی کثیر تعداد میں اکٹھے کیے، تاکہ آخر یہ اس ملک نے ان کو عزت دی تھی، ان لوگوں کو جنہوں نے یہ گند اکٹھا کیا، تو انہوں نے جمن کا کی فائدہ ہے جی اس ملک تو ایو جہاں لوگ کمینے نہ مل دے۔ تو بہرحال ان کی شرپسندی کی گویا ایک الف لیلوی داستان ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ نے دیکھیں اسپیکر کا کردار، ڈپٹی اسپیکر کا، پریزیڈنٹ کا، گورنر کا، ان کے نام نہاد وہ پرائم منسٹر نیازی قذاب کا کردار ایک ایک دوسرے سے بڑھ کے، پنکی پیرنی، گوگی کیا کیا انمول اور انوکھے ہیرے لا کر پاکستان کے گردن میں ان کو لٹکایا گیا۔ تو بہرحال ایک ہیرا، یہ جو ڈینٹسٹ ہے عارف علوی نام کا، اسے پریزیڈنٹ ہاؤس میں انسٹال کیا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہو چکے، ان ممبران کا جن کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا وہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے، بلکہ صوبائی اسمبلیوں میں سندھ اور پنجاب نے باقاعدہ حلف بھی اٹھا لیا، اور اب ظاہر ہے 1-2 دن کی بات ہے، چیف منسٹرز بھی جو ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے۔ اس طرح بلوچستان کا بھی بس 1-آدھے دن میں ہی، اور سو آن۔ خیبر پختونخوا کا کیونکہ پھر وہاں پر شرپسندوں کا اکٹھ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے۔ لیکن بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی۔ قومی اسمبلی کی آپ کو پتہ ہے کہ ساری سیٹیں فل ہو چکی ہیں سوائے 20، 21، 22 کے، جن میں یعنی کوئی 18-19 ان کا دعویٰ ہے، پی ٹی آئی سپورٹڈ ایک جو عجوبہ روزگار سنی اتحاد کونسل ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ لفظ ہی مس اپروپریٹ کیا ہوا ہے کہ ایک ایسا گروہ جو شرپسندی میں نامور ہے، جنہوں نے دینی شاعر کو مذاق بنایا، جنہوں نے مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنی مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی، جن کا ایٹیچیوڈ، جن کی لفاظی میں اتنا عامیانہ پن ہے کہ وہ گویا اتنی مقدس ہستیوں کی توہین کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو اپنے دامن میں سمونا یا خود ان کے دامن میں جانا یا انہیں کوئی چھتری پرووائڈ کرنا اور پھر اپنا نام سنی اتحاد بھی رکھنا، اب ان لوگوں کو بھی 21 توپوں کی سلامی ہے۔ تو بہرحال یہ قومی اسمبلی کا اجلاس، اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ سمری 3-4 دن پہلے جا چکی ہے صدر صاحب کے پاس، لیکن وہ
اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آخری شرارت بھی ان کی زنبیل میں جو ہے اس کو بھی کر ہی ڈالیں۔ آخر یعنی اتنا کامل نمونہ رذالت کا، کمینگی کا، اتنا یعنی آپ حیران ہیں، مطلب میں حیران ہوں کہ ایسے ایسے نادر روزگار اس فیلڈ میں لوگ جو ہیں، پتہ نہیں اتنی ریسرچ انہوں نے کہاں سے کی، شاید کوئی یعنی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی تھی کہ یہ جو ہیں یہ شیطان دے سکے پتر نے ان کو ڈھونڈ کے لائیں اور انسٹال کریں۔ تو بہرحال وہ اب اجلاس نہیں بلا رہے۔ اب ہمارے آئین پاکستان جو ہے اس میں کئی نقائص ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ویسے آپ یعنی جب ہم ایک سیدھا سادہ ایک سنسیریٹی بیسڈ یا ایٹ لیسٹ ایک پریکٹیکل بیسڈ جو پریگمیٹک بیسڈ لوگ ہیں ان کا اگر ملک ہو، جیسے امریکہ ہے، بالفرض یو کے ہے، امیجن کریں کہ برطانیہ کا کوئی تحریری آئین موجود نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے بعض یہ میکسم یوز کرتے ہیں لیگل ایکسپرٹس کہ دیر از نو کانسٹیٹیوشن ان یونائٹڈ کنگڈم۔ وہ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی آپ اگر کہیں کہ لائیں جی آئین لائیں، تو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ کنگڈم اور آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اس کے باوجود امیجن کریں کہ کتنے دہائیاں گزر گئیں، گویا صدیاں گزر گئیں، نظام چل رہا ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی عارف علوی نہیں ہے، نیازی کذاب نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ وہاں ایک دور تھا جب رائلسٹ اور پارلیمنٹیرینز یا پرو پارلیمنٹ اور پرو کراؤن جو تھے ان کا ٹکراؤ ہوا، گویا سول وار ہوئی، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد طویل عرصہ ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود کہ پاورز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کسی سکسنکٹ اور کنسائز وے میں پیپر پر، تو نظام چل رہا ہے۔ اس طرح یو ایس کانسٹیٹیوشن صرف 7 آرٹیکلز پر مشتمل ہے، اور وہ 7 آرٹیکل بڑے سیدھے سے ہیں، یعنی ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، اور اسی طرح لیجسلیٹرز یا کانگریس کے متعلق یہ 3 آرٹیکل ہیں، ایک امینڈمنٹ کے متعلق ہے، ایک ریٹیفیکیشن کے متعلق ہے، ایک جو اسٹیٹس کانسٹیچوئنٹس تھیں ان کا آپس میں کیسا تعلق ہوگا، یہ ایک اس میں ہے۔ تو یہ 7 آرٹیکلز ہیں، بڑے ہی مختصر ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیں 1776 سے لے کر آج تک امریکن کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے، سول وارز بھی ہوئیں، جنگیں بھی ہوئیں، لاکھوں لوگ یعنی امریکی قتل ہوئے سول وارز میں۔ اس کے باوجود آئین نہ سسپینڈ ہوا، نہ وہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا گیا، نہ اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا، نہ اس کو ابالش کیا گیا، اینل کیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود وہ چلتا رہا۔ آج اسے ایک طرح سے چیلنج درپیش ہوا، یہ یعنی جب جو بائیڈن نے الیکشن جیتا تو اس میں ٹرمپ نے وہی گویا کردار شرپسندی والا اختیار کیا، لیکن اس کا وائس پریزیڈنٹ مائک پینس جو تھا وہ ہمارے قاسم سوری یا اسد کیسر کی طرح کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر نہیں تھا، بلکہ وہ امریکی اس نے گویا امریکیت کو یا امریکی قوم یا ملک کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دی، اور ٹرمپ کے زور دینے کے باوجود اور اس کی پاپولسٹ یعنی جو ایک سٹائل ہے پریشرائز کرنے کا، اس کے باوجود اس نے آئین کا ساتھ دیا اور اس نے سبوٹاج نہیں کیا الیکشن، جس طرح ہمارے سوری صاحب اور اسد کیسر پلس عارف علوی پلس نیازی کذاب نے کیا کرنے کی کوشش کی تھی عدم اعتماد کے ٹائم پر۔ وہ کم و بیش اس سے مماثلت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر یعنی امریکہ میں وہ واردات مائک پینس نے نہیں ہونے دی، اسی وجہ سے پھر ٹرمپ سے ناراض بھی ہوا، گویا وہ راندہ درگاہ ہو گیا اس حوالے سے، تو بات اس طرف چلی گئی۔ تو بہرحال اگرچہ ہمارے آئین میں یا جو بھی اس وقت ریٹن پارلیمانی سسٹم ہے یا فیڈرل پارلیمانی سسٹم ہے، وہاں پر ریٹن آئین ہے کس وجہ سے کہ اس کا رول ماڈل ان کے نزدیک یا ماڈل آئین ہے امریکہ کا، لہذا وہ ریٹن کرتے ہیں، اور اس میں فیڈرلزم ہی امریکہ کا ہے، اس میں جوڈیشل ریویو یا سپریم کورٹ کا ایک طرح سے ریویو کی جو اختیارات ہیں وہ بھی امریکی آئین کے سے مستعار لیے گئے ہیں،
لیکن پارلیمانی نظام یا پرائم منسٹر کا وجود جو ہے وہ UK سے لیا گیا. اس طرح پریزیڈنٹ کا وجود جس طرح ہمارے نظام میں ہے وہ امریکہ سے مستعار نہیں لیا گیا، بلکہ وہ برٹش کراؤن سے لیا گیا کہ وہاں ملکہ یا بادشاہ کیسے ہیں. تو یعنی وہاں بھی سارے احکامات ان دی نیم آف دی کراؤن، ان دی نیم آف دی کنگ، ان دی نیم آف دی کوئین جاری کیے جاتے ہیں، لیکن کرتے وہ جمہوری حکمران ہیں یا وزرائے اعظم ہیں. اسی طرح کی نقالی کی گئی ہے کہ ہمیں ایک ایک عجوبہ روزگار چیز پرووائڈ کی گئی ہے جس کا نام صدر ہم نے رکھا ہوا ہے. تو وہ اگرچہ ہماری جو ایک فیڈرل سٹرکچر ہے اور جو تنوع ہے ہماری آبادی کا، ہمارے لوگوں کا، وہ لسانی ہو، وہ نسلی ہو، وہ علاقائی یا صوبائی معاملہ ہو، اس وجہ سے ہمیں سوٹ کرتا ہے وفاقی نظام، پارلیمانی نظام، کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو گویا کسی نہ کسی خانے میں رکھا جا سکتا ہے. تو اس طرح وہ نظام چلتا ہے. تو بہرحال ایک صدر کا عہدہ ہے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ. لہذا ہمارے جو صدر صاحب ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں؟ اس کے متعلق 3 آرٹیکلز جو ہیں آئین کے، 3 وہ 7 آرٹیکلز کی بات کر رہے تھے امریکی آئین کی. ہمارے آئین کی 280 آرٹیکلز ہیں اور 5 جو ہیں وہ اسکیجول ہیں یا شیڈیول ہیں، جو بھی آپ انہیں کہیں. تو اس کے باوجود ہر دوسرے قدم پر بریک ڈاؤن ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا اب آئین کیا کہتا ہے. جی اچھا، بہرحال صدر کی اختیارات جو ہیں وہ 3 آرٹیکلز اس سے ریلیونٹ ہیں. ایک ہے جو آئینی آرٹیکل 48 ہے، ایک ہے 53 ہے اور ایک ہے 154 ہے. اب جو 48 آرٹیکل ہے وہ باؤنڈ کرتا ہے صدر مملکت کو، کہ وہ کہتا ہے کہ ان دا ایکسرسائز آف اٹس فنکشنز دا پریزیڈنٹ شیل ایکٹ on and in accordance with the advice of the cabinet or the prime minister. یعنی کہ اپنے اختیارات کے استعمال میں جو صدر ہے وہ کابینہ یا وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرے گا. یعنی یہ نہیں اس میں چائس نہیں دیے گا، شیل ایکٹ ہے کہ لازمی عمل کرے گا. آگے اس کی پرووائسو ہے یا ایک شرط رکھی گئی ہے. اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کو عدالت میں نہیں کہیں لے جایا جائے گا کہ وزیر اعظم نے کیا جو ہے وہ مشورہ دیا. دوسرا یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہے اگر وہ اپنے صوابدیدی اختیارات کو استعمال کرے تو پھر وہ مشورے کا پابند نہیں ہے. وہ صرف ایک ایسا اختیار ہے اس وقت صدر کے پاس جو صوابدیدی ہے، اور وہ بھی الٹیمیٹ صوابدیدی نہیں ہے بلکہ میکینیکل ہے. اس کا وہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب ایک موجود وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کھو دے اسمبلی کا، اور نیا وزیر اعظم کوشش کے باوجود، اجلاس ہونے کے باوجود منتخب نہ ہو سکے. یہ بات یقینی ہو جائے کہ کسی ایک شخص کو یہ اعتماد اکثریت اراکین مجلس کی اکثریت کا حاصل نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ اجلاس میں اس کا تعین ہو جائے، ہوائی بات نہیں ہے، یعنی ایک ٹھوس بات ہے. تو اس صورت میں یا یہ ہے کہ اب بالفرض نئی اسمبلی بنی ہے تو اس میں وزیر اعظم کا انتخاب ہونے کی کوشش ہوتی ہے، کسی کو بھی اعتماد نہیں ملتا کہ 50% سے زیادہ ووٹ کسی کو نہیں ملتے، اور یہ بات اجلاس میں متعین ہو جاتی ہے. اور اس صورت میں وہ اپنی صوابدید کا استعمال کرتے ہوئے صوابدیدی اختیارات کا جو مجلس ہے یا قومی اسمبلی ہے اس کو تعلیل کر سکتا ہے. صرف یہ ایک اختیار ہے جس میں وہ کسی اور کے مشورے کا پابند نہیں ہے. بصورت دیگر ہر اختیار میں جس طرح انگلینڈ کی کوئین یا بادشاہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے اتنا مجبور ہے اختیارات کے حوالے سے کہ وہ اپنی شادی بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا. ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی اگر بادشاہ نے کسی سے شادی کرنا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی، اس کی مخالفت پارلیمنٹ نے کی ہے، کابینہ نے کی ہے، تو اسے بالآخر دستبردار ہونا پڑا ہے اپنے تخت و تاج سے، تو پھر شادی ہوئی ہے، ویسے نہیں ہو سکی. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ پریزیڈنٹ کو اسے ایک اختیار کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اجلاس سے خطاب بھی جو کرتا ہے وہ بھی حکومت لکھ کے دیتی ہے کہ یہ خطاب کرنا ہے. اب کیونکہ ایک شریر شخص موجود ہے، وہ بہرحال ہر صورت میں شرارت پر تلا ہوا ہے
کیونکہ آئین لکھنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایسے شرپسند لوگ بھی آ سکتے صدر مملکت کی کرسی پر، یا وزیر اعظم یا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا سینٹ چیئرمین وغیرہ. تو انہوں نے ان گڈ فیتھ بنایا تھا آئین، لیکن ظاہر ہے اب یہ اس کے سامنے آزمائشیں آ رہی ہیں. تو یقیناً یہ جو بھی جب بھی ظاہر ہے بالآخر بنے گی اسمبلی اور چلے گا نظام، تو انہیں چاہیے کہ یہ جو اس میں فرکشنز ہیں، یہ جو اس میں روڑے اٹکانے کی کیپیبلٹی ہے، اس کو ختم کیا جائے. تو بہرحال یہ ایک آرٹیکل 48(1) ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، 48(1) ہے، 2 ہے وغیرہ. تو اس کا لب لباب جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اب ایک ہے جی آئین کی دفعہ 53، اس کے تحت وہ کہتا ہے کہ آفٹر اے جنرل الیکشن دا نیشنل اسمبلی شیل ایٹ اٹس فرسٹ میٹنگ اینڈ ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس elect from amongst its members a speaker and a deputy speaker. وہ کہتے ہیں جی الیکشن کے بعد قومی اسمبلی اپنے پہلے ہی اجلاس میں، یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ حلف لینے کے بعد، کیونکہ حقیقتاً اسمبلی وجود میں حلف لینے کے بعد آتی ہے اور وہ بھی آئین میں دیا ہوا ہے. تو باقی اور کوئی کام نہیں کرنا سوائے اس کام کے، سب سے پہلے یعنی یہی کرنا ہے، باقی بعد میں کر لیں، کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرنا ہے. اب وہ انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ آگے کہتے ہیں 53(2) جو ہے کہ بیفور انٹرنگ اپان آفس ممبر الیکٹڈ ایز اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر شیل میک بیفور دا نیشنل اسمبلی اوتھ ان دا فارم سیٹ آؤٹ ان دا 3rd schedule. یہ تو ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی بات، لیکن اسی کے ساتھ ریلیونٹ پروویژن ہے کہ جو ممبران ہیں وہ بھی اسی وقت ممبران ہوں گے جب وہ اوتھ لے لیں گے. تو گویا اوتھ لینے سے پہلے اسمبلی کا وجود نہیں ہے. اب جو ایک آرٹیکل ہے 154، اس کی پرووائسو 1 جو ہے وہ دا پریزیڈنٹ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم سمن ایدر ہاؤس اور بوتھ ہاؤسز آف مجلس شورا اور پارلیمنٹ ان جوائنٹ سٹنگ ٹو میٹ ایٹ سرٹن ڈیٹ یا ٹائم جو بھی اور پلیس. کہ وہ کہتے ہیں کہ جی صدر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً، یعنی جب بھی ضرورت پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ایوان کا یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کا بلا سکتا ہے اور اس کے لیے جگہ اور وقت کا اور دن کا تعین کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین تو یہاں تک آ کے ختم ہو گیا. اب اگر یہ نہیں سوچا گیا کہ اگر وہاں پر کوئی کمینہ شخص موجود ہو اور وہ طلب نہ کرے تو کیا کیا جائے. اس سلسلے میں تازہ اشعار آپ کی خدمت میں ہے کہ کمینوں سے خیر کی امید کون رکھتا ہے، کمینوں سے خیر کی امید کون رکھتا ہے، قباحت کے لیے طلب دید کون رکھتا ہے، ہمیت سے کبھی جو آشنا ہی نہیں ہوئے ان سے توقع عمل سدید کون رکھتا ہے. یعنی اب انہیں تو توقع شاید تھی کہ ایسا کوئی گھٹیا شخص آئے گا نہیں، بہرحال آ گیا. اب کیا کیا جائے؟ ویسے ایک حل یہ ہے کہ یعنی جو آؤٹ گوئنگ اسمبلی کا اسپیکر ہے، یعنی جو اب بھی اسپیکر ہے آئینی طور پر، یعنی راجہ پرویز اشرف پچھلی اسمبلی میں وہ اجلاس طلب کر لیتا ہے اور پریزیڈنٹ کو پوچھتا نہیں، وہاں اوتھ لے لیتا ہے اور ظاہر ہے پھر اسمبلی وجود میں آ جائے گی اور پھر وہاں سے کاروبار شروع ہو جائے گا. چیف پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے گا، یعنی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پھر پرائم منسٹر، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن جو ہے پریزیڈنشیل الیکشن کا اسکیڈول جو ہے وہ اعلان کر دے گا. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے آئینی اور قانونی؟ یہ ایک ویو ہے کہ پریزیڈنٹ ہی صرف طلب کر سکتا ہے پہلا اجلاس. حالانکہ یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے کہ دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ جو اسپیکر ہے یعنی وہ بھی طلب کر سکتا ہے بشرطے کہ جو چوتھائی ہے ٹوٹل ممبرشپ کا، یعنی قومی اسمبلی کے 271 ہیں، اس کو 4 سے تقسیم کر لیں، وہ شاید 94 یا سم تھنگ کوئی بنتے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ آپ حساب کر لیں، میرا حساب ٹھیک نہیں ہے، میں زبان نہیں کہہ رہا ہوں. تو وہ جو ہیں وہ جو 25% یا 1/4 ہیں، اگر وہ
تحریری طور پر اسپیکر کے سامنے درخواست دیں یا ریکویزیشن یا طلبیہ آپ کہہ لیں رکھیں کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے تو پھر اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی کے اراکین اگر یہ کہیں 25% یا چوتھائی جو 1/4 ہے، اب اس سے پہلے تو اسمبلی ہے نہیں، وہ اب ریکویزیشن کون کرے جی؟ اگر اسی نقطہ نظر کو اور ایکسٹینڈ کیا جائے تو پھر تو پریزیڈنٹ بھی نہیں بلا سکتا، اس لیے کہ کیونکہ ہوت ابھی نہیں ہوا تو پریزیڈنٹ کے متعلق تو یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں نا کہ پریزیڈنٹ یعنی کہ دی پریزیڈنٹ may from time to time summon either house or both houses۔ اب ظاہر ہاؤس ایک تو ہے سینٹ، اس کا طلب نہ کرے تو وہ تو چیئرمین سینٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر پریزیڈنٹ نے کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے دونوں ہاؤسز کا یا ایک ہاؤس کا یعنی قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس صدر صاحب طلب کریں گے۔ اب اس حساب سے تو اوتھ انہوں نے نہیں لی تو طلب کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لنک ہے اس کو آئین سازوں نے ٹیکل نہیں کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے تو پہلی جو ان کی میٹنگ ہے اس پرپز کے لیے ود آؤٹ اوتھ بھی انہیں یہ سمجھا جائے کہ یہ گویا اسمبلی کے ممبران ہیں، اور پہلا اجلاس جو ہے وہ اس پرپز کے لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے اوتھ لینی ہے۔ لہٰذا اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ اوتھ کے بغیر تو رکن ہی نہیں ہے تو پھر پریزیڈنٹ کس اسمبلی کا اجلاس بلائے گا کیونکہ اسمبلی تو موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اوتھ لینے کا جو پروسیس ہے اس کو صحیح طریقے سے آئین میں جو ہے انڈکٹ نہیں کیا گیا، اس کو تحریر نہیں کیا گیا۔ انہیں یہ ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بوتھ ہاؤسز کا یا ایک ہاؤس کا اجلاس بلائے گا، ہاؤس ایگزسٹ نہیں کرتا اس کے بغیر، تو وہ اجلاس بلائے گا کس چیز کا؟ یا تو یہ لکھا ہوتا کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ جو نیولی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بلائے گا، اگر وہ نہیں بلاتا تو چیف الیکشن کمشنر بلا لے یا پچھلی اسمبلی کا جو موجود اسپیکر ہے وہ بلا لے، یعنی اس چیز کو ٹیکل نہیں کیا گیا تو اس لیے اب یہ رکاوٹ ہے۔ اب اگرچہ اسمبلی ریڈی ہے چیف پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنے کے لیے یا اس سے پہلے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو، لیکن الوی صاحب انڈے دے رہے ہیں کہ وہ جس طرح وہ پہلے ہر مقام پر، ہر مرحلے پر، ہر تاریخی اہمیت کے کسی بھی فیز میں انہوں نے گویا یعنی گندگی ہی پھیلائی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ آخری لمحے تک وہ اپنا یہ فریضہ جو کمینگی کا ہے، رذالت کا ہے، جو آئین شکنی کا ہے، جو پاکستان سے عداوت کا ہے، اس کو ادا کریں اور بنی گالا کے ٹاؤٹ اور شیرو ثابت ہوں، نیازی کذاب کے دستے کذب پرست کے وہ گویا مرید خاص ہی رہیں۔ یعنی انہیں یہ یقین ہے کہ یہ پنکی پینی کی دعاؤں سے عین سے الوی جو ہے، عین سے عارف جو ہے وہ صدر بنا ہے تو یہ رکاوٹ ہے۔ اب اس کا الٹیمیٹ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے کلیمڈ خواتین کی سیٹیں ہیں یا مائنورٹیز کی وہ بھی آئیں تو میں بلاؤں گا اجلاس۔ اب ظاہر ہے وہ اس میں جیسے میں نے پہلے پروگرام میں اس کی بڑی وضاحت دی کہ اس میں کیا پیچیدگیاں ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ ایک جوڈیشل عمل ہے نا کہ الیکشن کمیشن ایک کواسائی جوڈیشل فورم ہے، وہ اس کے سامنے پینڈنگ ہے کیس، وہ فیصلہ کرے گا، پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ گویا پریزیڈنٹ جس کو کہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی کہنے کا اختیار بھی حاصل نہیں ہے، اب وہ ڈکٹیٹ کروائے گا کہ کس طرح پورا کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے اسمبلی بنانے کا گویا اس کے انگوٹھے تلے ہے، اور وہ اس راستے سے ہوتا ہوا پنکی پیرنی کی جادوگری سے یا نیازی کذاب کی مہکشی سے مشروط ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب کہانی ہے۔ تو الٹیمیٹ حل انہیں بہرحال یہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے
یا اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے یا تو وہ بلا لے اسپیکر قومی اسمبلی، یا پھر یہ ہے کہ ڈیلے نہ کرے، وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے کہ حضور والا یہ کہانی ہے اور ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس ڈیڈ لاک کا یا اس غیر ذمہ دارانہ رویے کا۔ اگر 1-2 دنوں میں یہ جو صدارتی محل میں ایک بیٹھی ایک گھٹیا سی بلا ہے، اسے سینس نہ آیا یا وہی جو کہتے ہیں کہ نیازی قذاب کو کچھ نہ کچھ وہاں پر دم درود کیا گیا تھا، وہ دم اعتماد والی کہانی، تو اس طرح یا تو انہیں دم درود کرنا پڑے گا تو یہ تعویذ شویز ان کے گلے میں کچھ لٹکانا پڑے گا، یا انہیں نمائش کرانی پر دیدار تعویذ کا کروانا پڑے گا، یا پھر یہ ہے کہ اسپیکر بلا لے اور وہ پھر چین چین کرتے پھریں اور پھر وہ جائیں عدالت میں، یا یہ ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کا ہے یا کیئر ٹیکر جو حکومت ہے ان دونوں میں سے یا دونوں ایک یا دونوں اکٹھے سپریم کورٹ میں چلے جائیں تاکہ یہ شرپسندی جو ہے یہ اس کا کوئی حل نکل سکے، کیونکہ ملک جو ہے ایک فلوئڈ سٹیٹس میں نہیں رہ سکتا، یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور ایسی نجاست سے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ آزادی عطا فرمائے۔ تو خدا حافظ۔